الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم فإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم ما تعملون قال ابنوا له بنيانا فألقوه بالجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين ففديناه بذبح عظيم فتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فباركنا عليه وعلى إسحاق من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ فَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ صدق الله العلي العظيم فبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ صافات کی آیات ہیں. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا تھا. اب ان کے قصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں. یہاں پر قصے میں اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. ان کی کافی کچھ تفصیل سورہ انبیاء میں 17ویں پارے میں گزر چکی ہے. قرآن مجید میں قصے عبرت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، نصیحت کے لیے بیان ہوتے ہیں. کچھ ہدف کوئی مقصد ہوتا ہے، اسی واسطے قصے ایک جگہ نہیں بیان کیے گئے ہیں، بلکہ مختلف حصے مختلف مقامات پر اس مقام کی مناسبت سے اس کے لحاظ سے بیان ہوئے ہیں. صرف ایک قصہ ہے ایک نبی کا جو ایک جگہ بیان ہوا ہے پورا، وہ ہے یوسف علیہ السلام قصہ. نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں. لیکن صاحب روح المعانی نے یہاں ایک بات بڑی نکتے کی لکھی ہے. وہ نکتہ ہی ہے، بدولت باب ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا کیوں قصہ بتایا انہوں نے، یعنی ان کے بعد انہی کا ہے اور کسی اور کا بیان ہوتا. تو ایک وجہ تو یہ لکھی ہے، میرے خیال میں بچاؤ لوگوں نے بھی لکھی ہے کہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، کہ اس وقت انہی کی ذریت موجود ہے، جیسا پچھلے ہفتے میں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی.
اور ایک لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آدم ثالث ہیں، یعنی تیسرے آدم ہیں۔ موجودہ دنیا تو سب انہی کی اولاد نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء انہی کے اولاد میں ہوئے ہیں، ابو الانبیاء ہیں وہ۔ تو اس مناسبت سے ان کے بعد ان کا قصہ بیان کرنا زیادہ اچھا ٹھہرا۔ اور دوسرا ایک نقطہ جو لطیفہ جس کو میں کہہ رہا تھا وہ لکھا ہے، اب میرے خیال میں انہی نے لکھا ہے یہ، کہ اس میں ایک بڑا حسین تضاد ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے ڈبو دیا ہے نا، طوفان آیا پانی کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچا لیا۔ پانی آگ میں ایسا ہی تقابل ہے جیسے اندھیرے اجالے میں، دن اور رات میں۔ تو کسی کو پانی میں ڈبویا، جبکہ پانی ذریعہ حیات ہے، وسیلہ زندگی ہے، اور کسی کو آگ میں اس کے لیے گل و گلزار بنا دیا، جبکہ وہ جلانے کا کام کرتی ہے، احراق کا کام کرتی ہے، جلاتی ہے وہ۔ تو یہ مناسبت بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں تو اللہ تعالیٰ جانے، وہ تو لوگ اپنے طور پر نکالتے رہتے ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں ان من شیعتہ ابراہیم، اور یقیناً ان کے طریقے کے لوگوں میں سے ابراہیم بھی ہیں، ان کے یعنی نوح علیہ السلام کے طریقے میں سے۔ شیعہ جو شیعہ سنی نہیں ہے، تو اصل میں شیعہ نہیں ہے، وہ شیعہ ہے، صحیح لفظ شیعہ ہے۔ اب وہ چونکہ عربی زبان ہماری نہیں ہے، تو شیعہ سے شیعہ ہو گیا، بہت سی چیزیں ہم بگاڑ دیتے ہیں، یہ بگاڑ دیا۔ شیعہ کہتے ہیں ایسی پارٹی، ایسی جماعت کو جن کے خیالات، افکار، نظریات سب ایک ہوں، یعنی ایک خیال کے لوگوں کو شیعہ کہتے ہیں۔ ان کو انہوں نے بھی اپنے آپ کو شیعہ اسی لیے کہنا شروع کیا کہ یہ سب اپنے بعض عقائد میں، فکر و نظریے میں ایک ہیں۔ ہم ان کو شیعہ تھوڑے کہتے ہیں، وہ اپنے کو شیعہ کہتے ہیں۔ اہل سنت ان کو رافضی کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ کہنے سے آپ ابھی کہیں کہہ دیجیے کہ لڑائی ہو جائے گی، شیعہ کہ نہیں لڑائی ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے یہ بھی تھے۔ کیسے؟ جتنے انبیاء ہیں سب فکر یعنی اعتقاد کے لحاظ سے ایک ہی اعتقاد رکھتے ہیں۔ ان کی شریعتوں میں کچھ زمانے کے لحاظ سے فرق ہوا ہو، لیکن عقیدہ سب کا ایک ہے نا، وہی توحید، وہی رسالت، وہی آخرت، بنیادی چیزیں سب ایک ہیں۔ تو جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ جاء ربہ بقلب سلیم، جب کہ آئے وہ اپنے پروردگار کے پاس ایسا دل لے کر جو صاف ستھرا تھا۔ قلب سلیم اردو میں بھی بول دیتے ہیں۔ قلب سلیم سے مراد وہ دل جو صاف ستھرا ہو، صحیح سلامت ہو، برے اعتقادات سے، خراب فکر سے، اور برے اخلاق اور کردار سے، ایسا دل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ نبی تھے، نبی سے زیادہ صاف ستھرا کس کا دل ہو سکتا ہے؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کس چیز کی عبادت کرتے ہیں آپ لوگ؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، اللہ کے سوا کچھ جھوٹ بوٹ کے خدا کر لیے ہیں چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، یہ جھوٹے موٹے جو خدا کر لیے ہیں، معبود بنا لیے ہیں، تو یہ بتائیے فما ظنکم برب العالمین، سارے جہانوں کے پروردگار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، یہ ذہن میں رکھیے کہ مشرک اللہ تعالیٰ کا منکر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو سب مانتے ہیں۔ مشرک بھی 2-3 دن ہوا میں گیا تھا آنکھ دکھانے، دیکھیے اقبال ہے، میری ہمت کہ اس عمر میں آنکھ دکھاتا ہوں لوگوں کو۔ ڈاکٹر کے یہاں گئے تھے آنکھ دکھانے، یہ افتخار صاحب سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ آنکھ دکھاتے ہیں ڈاکٹر کے یہاں۔ وہ غیر مسلم ہے، وہ اس نے دیکھا ہوگا، اس نے کہا آپریشن نہ کرائیے،
اور پھر ہم نے کچھ تأمل کیا تو اس نے کہا سنیے کوئی بھگوان یا اللہ نہیں ہے، مجھے یہی سنانا تھا ذرا، کوئی بھگوان یا اللہ نہیں ہے، سب انسان ہیں ہمارے آپ کی طرح، کہ زبردستی روشنی ٹھوس دے گا وہ، اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا سب لٹیرے ہیں، وہ ڈاکٹر ذرا معقول ہے، مجھے یہی کہنا تھا کہ وہ صاحب ایمان تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ کو مانتا ہے وہ بھی، تو مشرک اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات مخصوصہ میں وہ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اس لیے وہ مشرک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کہی کہ اگر یہ سب خدا ہیں جو اپنے ہاتھ سے آپ نے بنا رکھے ہیں تو یہ بتائیے کہ رب العالمین کے بارے میں کیا تمہارا خیال ہے، کہ وہ کیا کرتے ہوں گے، ان کا کیا کام رہ گیا ہے، ہاں ان کی کیا حیثیت تمہاری نظر میں رہ گئی ہے؟ جواب تو کوئی تھا نہیں کہ کوئی جواب دیتے سوا کٹ حجتی کے اور غنڈہ گردی کے۔ پھر اسی درمیان یہی سب باتیں ہوتی رہتی تھیں، چلتی رہتی تھیں، دعوت و اصلاح کی، کہ اسی درمیان ان لوگوں کا تہوار آ گیا، میلہ کے دن آ گیا۔ اب ظاہر بات ہے کس طرح کی جو جماعتیں ہیں ان کے میلے ان کے تہوار کس انداز کے ہوتے ہیں، تو سب نے کہا کہ چلو میلہ چلیں۔ یہ میلہ میں جانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے جانتے تھے کہ وہاں کیا کیا خرافاتیں ہیں، مشرکانہ افعال ہوں گے، یہ سب مجبور بھی کریں گے، اور پھر یہ کہ کوئی سنجیدہ آدمی بھی اس طرح کی مجلسوں میں نہیں جانا چاہتا ہے، لیکن وہ سب پیچھا پکڑے ہوئے تھے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، تو انہوں نے ایک نگاہ بھر کر کے ستاروں میں دیکھا، ستاروں کی طرف دیکھا نظر اٹھا کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کا وقت تھا، دن میں ستارے نہیں نظر آتے نا، دیکھا ایسے۔ فقال انی سقیم، اور یہ کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ دیکھیں سقیم ایک ہوتا مریض، مریض کا ترجمہ بھی بیمار ہے، ارے ہوتا سقیم، سقیم کا ترجمہ بھی بیمار ہے، لیکن سقیم اس بیمار کو کہتے ہیں جو ہلکا پھلکا بیمار ہوں۔ ٹی بی کا مریض بھی مریض ہے، نزلہ زکام کا بیمار بھی بیمار ہے، لیکن دونوں کی بیماری میں فرق ہے نا۔ ٹی بی کا مریض بھی کہے گا کہ ہم بیمار ہیں، جس کو نزلہ وہ کہے گا ہماری طبیعت خراب ہے۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ تینی سقیم کا ترجمہ بہت سے لوگوں نے میں بیمار ہوں کیا ہے، بعض کہ میں بیمار ہو رہا ہوں، بعض کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، لیکن میں نے ترجمہ کیا کہ میری طبیعت خراب ہے، تاکہ کوئی بہت جواب نہ دینا پڑے۔ جن لوگوں نے وہ ترجمہ کیا ان کو بڑا لمبا چوڑا جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ ایک حدیث بھی آ گئی ہے کہ حضرت ابراہیم سے 3 جھوٹ بولے تھے، کذبہ کا لفظ ہے، نبی تو کوئی ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، اصل میں اشارے یا کنایے میں کوئی بات کہہ دینے کو جھوٹ کے سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ ان 3 میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیمار تھے، نہیں کہہ دیا میں بیمار ہوں، لیکن اگر یہ ترجمہ کیا جائے جو میں نے کیا ہے محاورے کے مطابق، ایسی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا زکام کا طبیعت خراب ہے، جس طبیعت خراب ہو رہی ہے، ہاں ذرا کچھ اردو بولنا چاہتے ہیں ناساز ہے۔ آج کل بڑا ظلم کرتے ہیں لوگ، اردو بولنے کے شوق، اردو پڑھنا تو نہیں چاہتے کہ مولوی اسماعیلی کی اردو پڑھ لیں، اور شوق بہت ہے تو کہتے ہیں طبیعت ناشاد ہے۔ ناشاد بنے ناخوش، شاد بنے خوش، ناشاد بنے ناخوش۔ تو اگر کھینچ تان کے بنایا جائے ترجمہ کر کے تو بہت گڑبڑ تو نہیں ہے معنی کے لحاظ سے، لیکن محاورہ یہ نہیں ہے، ناساز ہے نا، یہ ناموافق ہے، کہتے ہیں لوگ طبیعت ناموافق ہے۔ تو ستاروں کی طرف کیوں دیکھا انہوں نے؟ یہ بھی ایک بحث ہے، اور یہ اتنی بڑی بحث ہے کہ صاحب روح المعانی علامہ بغدادی نے تو اس کو اوپر میں نے گنا نہیں، شاید 12-15 صفحہ سیاہ کر دیا ہے، اتنی بڑی بحث ہے یہ۔ تو سب بحث کی یہاں ضرورت نہیں ہے، اس میں بعض بحثیں تو بڑی فاضلانہ ہیں، بہت دقیق ہیں۔ کیوں دیکھا ستاروں کی طرف، ایسے ہی کیوں نہیں کہہ دیا؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی قوم ستاروں
کو دیکھ کر فیصلے کیا کرتی تھی. جیسے یہاں بھی ہے نا کہ فلاں برج میں ہے، اور بہت سے مسلمانوں بھی ہو گیا ہے کہ جنتری میں دیکھتے ہیں کہ دیکھ لیجیے تاریخ رکھنا ہے شادی بیاہ کی، ساد ہے کہ نحس ہے. تو یہ ساد نحس یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ سب کوئی چیز نہیں ہے. تو علم نجوم باقاعدہ ایک علم ہے، جیسے جوتشی جو ہوتے ہیں ان کے یہاں. اب تو یونیورسٹی میں بھی سنا اس کا کوئی شعبہ قائم ہو گیا ہے جہاں پڑھایا جاتا ہے اس کو. یہ لوگ ستاروں میں تاثیرات مانتے ہیں، یعنی وہ مؤثر ہوتے ہیں کہ کسی کی قسمت بنانے بگاڑنے کے سلسلے میں. بعض لوگ تو بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں کچھ نہیں جی، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ سورج بھی ایک ستارہ ہے اور چاند بھی ایک ستارہ ہے، اور سورج نکلنے سے اجالا ہو جاتا ہے، اتنا سب جانتے ہیں. اور سورج کی دھوپ سے دیگر بہت سے فوائد ہوتے ہیں. مثلا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو ذرا سا دھوپ دکھاؤ روزانہ، نہیں پیلیا ہو جائے گی، پیلیا سے عبادت ہو جائے گی. اور کہتے ہیں صبح صبح دھوپ میں بیٹھ جانے سے وٹامن ڈی ملتی ہے. کون ڈاکٹر صاحب کا ملتا ہے؟ کون وٹامن ملتی ہے نا. یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اپنی حد سے پھلانگ جاتا ہے، ہماری حد میں آ جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ فائدہ بھی ہوتا ہے نا. یہ بھی ایک طرح کی تاثیر ہے. اسی طرح سے چاند کی روشنی سے بھی بہرحال کچھ اجالا بھی ہوتا ہے، اور پھل غلے وغیرہ میں اس کی وجہ سے لذت پیدا ہوتی ہے، ورنہ سے مٹی کی طرح ہو جائیں. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے. اسی طرح سے بہت سی تاثیرات ان کی ہیں. 3 تاثیرات کا انکار کر دینا بالکل کچھ نہیں. یہ تو ایسی ہی ہے جیسے کوئی کہہ دے پانی پینے سے پیاس نہیں بجھتی، کھانا کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، ہے نا. تو جیسے پانی کی تاثیر ہے، کھانے کی تاثیر ہے، ویسی سورج اور چاند کی تاثیریں ہو سکتا ہے کچھ اور ستارے ہوں ان کی بھی کچھ اسی طرح کی تاثیرات ہوتی ہوں. اس میں شرک کی کوئی بات نہیں ہے. چنانچہ اہل حق کا یہی مسلک ہے کہ اس طرح کی تاثیرات جیسے سورج چاند کی ہمیں معلوم ہی ہے، اور بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کی ہو. باقی ہے کہ اس طرح کی تاثیرات کہ یہ جب فلاں برج میں یہ ستارہ جائے گا، جب زحل فلاں برج میں جائے گا تو اتنے ان ناموں کے جو لوگ ہوں گے، ان حروف سے جن کا نام شروع ہوگا ان کے لیے منحوس ہے یہ، اور جن کا نام اس سے شروع ہوگا ان کے لیے یہ سعد ہے، برکت ہے. بڑا لطیفہ لکھا ہے. ایک زمانے میں بڑا زور تھا علم نجوم کا مسلمانوں میں بھی. جب فلسفہ یونانی کا ترجمہ ہو کر کے آیا ہے عربی سے یہاں، تو پھر بڑا زور تھا ایک زمانے میں. جب بغداد شہر کی تعمیر ہوئی، بغداد جانتے ہیں کہاں ہے؟ ارے آج کل وہی مہینہ چل رہا ہے پیر بغدادی کا نا. تو بغداد کی تعمیر منصور عباسی نے کرائی تھی. تو ایک نجومی نے یہ کہا تھا، کچھ اشعار لکھے تھے، مجھے اشعار یاد نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بغداد شہر جو ہے علم نجوم کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی بادشاہ مرے گا نہیں. لیکن ہوا یہ کہ جلدی ہی کچھ ہی سال گزرے تھے کہ مامون رشید اور امین رشید دونوں بھائی تھے، باپ ایک تھے ماں دو. ان میں جنگ ہوئی، آدمی مارا گیا. اور پھر عباسی خلفاء میں کئی ایک جلدی ہی معتزید متوکل وغیرہ مرے. تو پھر کسی موحی شاعر نے لکھا اس پر شعر کہ کتنا جھوٹ بولا تھا منجم کہ اتنے خلفاء مر گئے، اور کہتا تھا علم نجوم پڑھ کے بتایا تھا کہ نہیں ہوگا. اس طرح کتنے واقعات ہیں. بعض واقعات صحیح نکل جاتے ہیں تو لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. آج لوگ اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ واقعات اس کے خلاف نکل گئے، اس کو دیکھ لیتے ہیں جو صحیح نکل جاتا ہے. یہ تو اندازے تخمینے ہیں. جیسے آج کے لوگ الٹرا ساؤنڈ پر ایمان لانے لگے ہیں.
ایکس رے پر ایمان لانے لگے ہیں، ٹیسٹ پر ایمان لانے لگے ہیں۔ ابھی میں نے کل ہی آج ہی اخبار میں پڑھا، کسی ڈاکٹر کی رپورٹ تھی کہ جو آج کے لیے جانچ کرائی جا رہی ہے ڈینگو کی، اور اس میں ڈینگو بھی نکل رہا ہے، ٹائیفائڈ بھی نکل رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جانچ صحیح ہو، عام طور سے یہ رپورٹ غلط آ رہی ہے۔ ہاں، لیکن یہ کہ ایمان ہے، ڈاکٹروں کا بھی ایمان اسی کے لحاظ سے دوا دے رہے ہیں، اب بعض اوقات اس کے لحاظ سے دوا دینے میں مریض رخصت ہو جاتا ہے، بجائے گھر کے اسپتال پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ علم نجوم کی روح سے ستاروں میں دیکھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اسی، اب پھر بتایا کہ میں بیمار ہو رہا ہوں، طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو کہا ان کو یہ دلا رہے تھے کہ میں ستارے میں دیکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ یقین کر لیں۔ آئی بات سمجھیں؟ شرعاً یہ بھی ناجائز نہیں ہے، اب بھی اس کو توریہ کہتے ہیں یا ایہام کہتے ہیں۔ توریہ اور ایہام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری معنی کچھ اور ہیں اور ہم کچھ اور معنی مراد لے رہے ہیں، کہ وہ بھی غلط نہیں ہے لیکن ظاہری معنی وہ نہیں ہے۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ دوسرے کے ذہن میں وہی ڈالنا چاہتے ہیں جو ظاہری معنی ہے، اب مراد ہم دوسرا لے رہے ہیں تو جھوٹ بھی نہیں ہوا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ آپ جب غزوے وغیرہ کے لیے نکلتے تھے تو انہیں جانا ہے پورب، تو مدینے سے نکلتے تھے پچھم طرف سے، تاکہ دشمنوں کو خبر نہ لگے اور لوگوں کو معلوم نہ ہو کدھر جا رہے ہیں۔ یا جیسے جب سفر ہجرت میں نکلے آپ صدیق اکبر کے ساتھ، تو ایک آدمی راستے میں بولا، اس نے پوچھا کہاں کا خیال ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ پوچھا آپ کے بارے میں یہ کون ہیں، پہچانتا نہیں تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو۔ اب دور نکل جانے کے بعد دوسرے قبیلے کا رہا ہوگا، تو انہوں نے کہا ہادی سبیل، یہ ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت میں نے راستہ دکھانے والے ہیں جو ہم لوگ کا راستہ بتائیں گے۔ دوسرے راستے سے جا رہے تھے نا، عام راستہ تھا نہیں، وہ تو ایک راستہ لے لیا راستہ بتانے کے لیے، اس نے اس کا یہی ترجمہ سمجھا، اور انہوں نے اپنے نتیجے سمجھا کہ ہدایت دینے والے ہیں، وہ راستہ بتانے والے ہیں جو آخرت تک سیدھا پہنچا دے، یہ توریہ ہے۔ تو اسی انہوں نے دیکھا اور بتا دیا تاکہ ان کے ذہن میں دیے جائے، لیکن ان کی مراد یہ نہیں تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ معنی بھی بہت غلط نہیں ہے، لیکن میرے دل کو نہیں لگتی یہ بات، حالانکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور میرا دل بھی کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک معمولی طالب علم کی حیثیت سے مجھے یہ لگتا ہے اچھا کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کسی سوچ میں پڑ جاتا ہے، اب یہ ایک مشکل موقع تھا ان کے لیے، سب پیچھے پڑے تھے، اب جیسے کہیں دعوت ہو، بالکل گیٹ پر پہنچ چکے ہیں، اب حافظ جی کو پکڑے کون آدمی، چلو یہاں دعوت، وہاں ہو رہا ہے ناچ گانا، حافظ جی پیچھا چھوڑانا چاہ رہے ہوں، لیکن حافظ جی میں اتنے خطرناک آدمی ہے کہ مہک اگر ناک کو پہنچ جائے تو ناچ ہو جائے گانا ہو، یہ مہک کا پیچھا پکڑ لیں اپنا، اب یہ پیچھا چھوڑانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بھائی دیکھو میرا پیٹ خراب ہے۔ اب آج کل پیٹ کس کا صحیح رہتا ہے؟ کسی کا نہیں صحیح رہتا، اتنا خراب نہیں تھا کہ بار بار دوڑ کے جاتے ہوں، اتنا درد بھی نہیں تھا ورنہ یہاں پہنچتے ہی کیسے یہ، لیکن جھوٹ بھی نہیں بولے، کچھ نہ کچھ تو خراب تھا ہی نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو جب آدمی ایسی مشکل میں پڑ جاتا ہے کچھ سوچ بچار میں، تو عام طور سے ایسی اوپر دیکھنے لگتا ہے، کوئی فکر کی بات آ جائے یا تو گردن جھکے گی یا اوپر جائے گی گردن، اوپر دیکھنے لگتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ستاروں کی طرف دیکھا وہ اصل میں اسی طرح رہا ہوگا کہ غور و فکر کرنے کے لیے، فنظر نظرۃ فی النجوم، میرا اپنا خیال یہی ہے، لیکن بعض مفسرین نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے بعض ادبی نقطے کی وجہ سے۔ بہرحال انہوں نے دیکھا ایک نظر بھر کر کے، اب نے کہا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، فتولوا عنہ مدبرین، تو ان کو چھوڑ کر لوگ چلے گئے، بس پیٹ پھیر لی انہوں لوگوں نے، پیٹ پھیرتے ہوئے یعنی ان کو چھوڑ کر چلے گئے، چھوڑو جانے طبیعت خراب ہے، اب ان کو لے کر چلیں گے وہاں، معلوم ہے اور طبیعت خراب ہو جائے تو ہمارے میلہ میں بھی کھنڈت پڑے گی، ان کو سنبھالیں گے کہ اپنا ہم جشن منائیں گے وہاں، لہذا چھوڑ جانے دو۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں چلا گیا تو ایک موقع اچھا خاصا آج مل رہا ہے سناٹے کا، یہ غائب ہو جائے گا، آج سناٹا رہے گا، کوئی رہے گا نہیں،
تو آج جا کر ہم ان کے خداؤں کی مرمت کر دیں۔ جب دیکھا سب چلے گئے میلے میں، یہاں سناٹا ہو گیا۔ فراغ الی آلہتہم، بس وہ گھس گئے ان کے معبودوں کی طرف۔ دیکھا وہاں گھسے تو دیکھا بہت مٹھائی، بتاشا، گٹا، لڈو سب رکھا ہے۔ ارے اس زمانے میں جو کچھ رہا ہوگا سب رکھا تھا دیویوں دیوتاؤں کے سامنے۔ فقال الا تاکلون، تو کہنے کہ کھاتے نہیں تو لوگ۔ اب جواب ہی نہیں دیا ان سبوں نے، کہا کیوں نہیں کھاتے؟ ما لکم تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، بولتے بھی نہیں ہو؟ اب سب جان تو رہے ہیں نا یہ سب تو اتمام حجت کے لیے ہے، کھاتے بھی نہیں ہے، بولتے بھی نہیں ہو۔ جب یہ بات ہوئی ہو گئی، فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر وہ پل پڑے ان کو مارنے کے لیے، توڑ تاڑ کے کنارے کر دیا، اٹھائی کلہاڑی، بعض روایتوں میں کلہاڑی آتا ہے۔ اب وہ سب میلہ دیکھ کر کے جب آئے اور اس کے بعد گئے وہاں کی جو رسوم تھے ان کو ان کی ادائیگی کے لیے، تو دیکھا کہ سب معبود الٹے پڑے ہیں، ان کے خداؤں بہت برا حال ہے۔ البتہ جو بڑا والا ہے اسی کے کندھے پہ کلہاڑی ٹنگی ہوئی ہے، اب باقی سب ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو سوچنے لگے کہ کیا ہو گئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا وہی ایک آدمی تھا، نہیں گیا تھا، اب ان لوگوں کی برائی بھی کرتا رہتا ہے، ہو نہ ہو اسی کی حرکت ہے یہ سب۔ آج سناٹا پایا اور تماشا کر دیا۔ حضرت ابراہیم کے پیش نظر یہ تھا کہ وہ لوگ جب آئیں گے اور دیکھیں کہ ہمارے خداؤں کی یہ درگت خود بن گئی ہے تو ان کو اس سے بدگمانی ہو جائے گی کہ جب اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہماری حفاظت کیا کریں گے یہ۔ لیکن بجائے اس کے جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے تو بھی سیدھی بات بھی ٹیڑھی نظر آتی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو اپنے ان بتوں کی بے بسی اور بیچارگی دیکھ کر عبرت ہوتی کہ جو خود اپنے کو نہیں بچا سکا دوسرے کو کیا بچائے گا، انہوں نے کہا نہیں، یہ اسی کی حرکت ہے، لہذا اپنے معبودوں کی مدد کرنی چاہیے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ، پس دوڑتے ہوئے متوجہ ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف پہنچ گئے وہاں۔ کیوں بھائی یہ کیا تماشا ہے؟ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے سورہ انبیاء میں بھی بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ قال تعبدون ما تنحتون، بھائی ہم سے کیا پوچھتے ہو تم لوگ جس کو خود اپنے ہاتھ سے تراش کر بناتے ہو اسی کی پوجا کرتے ہو۔ اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، ان کو تم نے اپنے ہاتھ سے گڑھ کے بنایا ہے، اپنی انہیں کو پوج رہے ہو۔ جی وہ تو بیچارے پرائمری پاس نہیں تھے، یہاں تو پی ایچ ڈی کر کے ہی حرکت ہو رہی ہے۔ وہ تو پرائمری نہیں پاس تھے نا، اسکولے نہیں تھا، یہاں تو پی ایچ ڈی کر کے بھی حرکت ہو رہی ہے نا۔ قال تعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، فرمایا کیا تم لوگ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جن کو خود ہی اپنے ہاتھ سے گڑھ کے بنائے ہوئے ہو، اور اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم بناتے ہو کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا۔ سب کا خالق تو وہ ہے، تو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی پوجا کر رہے ہو تم۔ اتنی موٹی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ یہ سب سن کے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت پرانی باتیں ہو گئی، لیکن آپ نظر دوڑائیے تو آج یہ ان لوگوں کی حرکتیں ہیں جو اس زمانے میں سب زیادہ عقل مند اپنے ہی کو سمجھتے ہیں۔ موٹر کی انجن فٹ کر لیں گے، اپنے ہاتھ ٹھوک پیٹ کر کے موٹر کی انجن فٹ کر لیں گے، اس کے بعد سامنے ہاتھ جوڑ کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں ارے بھائی، ہاں یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ انجینئر صاحب ہیں۔ تو دیکھیے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہی حرکت انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا ابلو لہو بنیانن
فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. ان لوگوں نے کہا کہ ان کے واسطے تو ایک عمارت بناؤ اور اس میں ان کو ڈال دو آگ میں. انہیں ایک عمارت تعمیر ایسی بناؤ آتش کدہ بہت بڑا سا کہ جس میں آگ خوب روشن کرو. چنانچہ کیا انہوں نے. اور جب وہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو اس میں انہوں نے ان کو ڈال دیا. اس ڈالنے میں بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے ڈالیں، اس لیے کہ جب بہت ڈھیر ساری آگ ہوگی اور شعلے اس کے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو اس کے قریب آنا آسان ہے. تو شیطان نے بتایا ترکیب کہ توپ ٹائپ کی ایک چیز بناؤ اور اسے پھینک دو. اس نے ترکیب بتائی. یہ تو ازلی دشمن ہے نا ہم لوگوں کا. اللہ میں کہتے ہیں فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان لوگوں نے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، لیکن ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا، ہم نے ان کو نیچا کر دیا. جی یہ ہے. اللہ تعالیٰ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ یہ تو مادہ پرست ہیں، ان کی مادے ہی پہ نظر ہوتی ہے. یہ خدائی قدرت کے تماشے پر نظر نہیں کرتے، ورنہ ان کی آنکھ کھل جائے. انہوں نے تو یہ ارادہ کیا تھا لیکن ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا. خاک و باد و آب و آتش بندہ ان، خاک و آب و باد و آتش بندہ ان، با منو تو مردہ با حق زندہ ان. یہ مٹی، یہ ہوا، یہ پانی، یہ آگ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے غلام ہیں. ہمارے آپ کے دیکھنے میں بے جان لگتے ہیں لیکن حق تعالیٰ کے سامنے تو سب ایک طرح کی زندگی اور حقیقت رکھتے ہیں، اس کے حکم کے تابع اور فرما بردار ہیں. تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا کہ ڈال دیں گے تو جل بھن کر خاک ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو نیچا کر دیا، ان کو نیچا دکھا دیا ہم نے کہ وہ گل و گلزار بن گیا. اللہ میں جو چاہے کر دیں. بھائی اس وقت بھی ایسا ہے کہ آگ میں بعض جانور آگ میں پیدا ہوتے ہیں، اسی میں نشو و نما ہوتی ہے. لکھا ہوا ہے کہ ایک جانور سمندر ہوتا ہے جو آگ ہی میں پیدا ہوتا ہے، آگ ہی میں اس کی نشو و نما ہوتی ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اب تو ایسی سی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، اگر اس سے دیکھیں سائنسداں لوگ، ہمیں علم نہیں ہو سکتا دیکھا بھی ہو تو ممکن ہے کہ اور بھی بہت سی چیزیں کچھ ایسی نظر آئیں جو آگ کے اندر متحرک ہوں، یعنی جان رکھتی ہوں. مزاج بنانا تو اللہ کا کام ہے نا. دیکھیے ہم پانی میں ڈوب جائیں تو مر جائیں، اور مچھلی، مینڈک، کیکڑا اور خود جانے کون کون سے جانور، اب کتنے جانور ہیں، کتنی اقسام کی مچھلی بھی رہتے ہیں. وہ مزاج الگ ہے نا. ہم یہاں خشکی میں ہیں تو زندہ ہیں، اسی پانی والے جانور کو خشکی میں لے آؤ تو انتقال فرما جاتے ہیں. اور حافظ ریاض صاحب جاتے ہیں مچھلی کہتے مردہ مچھلی نہ لیں گے. تالاب میں تھی تو زندہ تھی پانی میں، جہاں ہم جائیں تو مر جائیں، اور جہاں ہم زندہ وہاں کی وہ مر جاتی ہے. تو اسی طرح سے آگ کا معاملہ ہے. جب ایمان ابراہیمی پیدا ہوتا ہے تو آگ گل و گلزار بن جاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ یمن کے ایک جھوٹے نبی نے حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دیا تھا. بتایا تھا نا. اب آپ لوگ بھول جاتے ہیں تو میں کیا کروں. جب آپ لوگ نگرانی قاعدہ بھولے جا رہے ہیں اور یہ حسن خونات میں کیا کر سکتا ہوں. یہی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر واسع صاحب سے کہیں نو خمیرہ مرواری دے دیجئے، لیکن پہلے پیسہ جمع کریے ان کے پاس، تب یا کوئی اور قوت یادداشت والا خمیرہ ہو تو ان سے پوچھ لیجیے. جی اسود انسی نے اس کو آگ میں ڈلوا دیا تھا ان کو.
لیکن آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، زندہ صحیح سلامت نکل آئے۔ تو اس کے لوگوں نے کہا کہ ان کو یہاں سے ہٹائیے، ورنہ آپ کے سارے مومنین جو ہیں ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کو دیکھ کر سب لوگ آپ سے جتنے ماننے والے ہیں جب دھیرے دھیرے آپ سے کھسک جائیں گے۔ تو اس نے ان کو شہر بدر کر دیا۔ وہ وہاں سے روانہ ہوئے یمن سے مدینے کی طرف۔ جب مدینے پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما چکے تھے، اس لیے صحابیت کے شرف سے محروم رہ گئے۔ وہاں پہنچے تو مسجد نبی میں کھمبے کے پیچھے نیت باندھ دی، جی ہم لوگ کہیں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے کرتے ہیں کچھ کھانے پینے لے آؤ، بیٹھ کے کھا پی لیں، سب لیٹیں۔ یہ ہمارے بزرگ اسلاف یہ کرتے تھے، کہیں پہنچتے تھے پہلے نیت باندھتے تھے، نماز کی نیت باندھتے تھے، کھانے کے لیے تھوڑی۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے، جیسے سلام پھیرا کھٹ سے پہنچے، فوراً کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یمن سے آ رہے ہیں۔ پوچھا ہمارے اس بھائی کی بھی کو جانتے ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ تو اپنا نام اصلی جس میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کنیت نہیں بتائی، نام بتایا جس کو لوگ جانتے نہیں تھے۔ تو تمہیں نے فرمایا وہ آپ ہی تو نہیں ہیں۔ سمجھ گئے، بس چپٹا لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چپٹا لیا اور فرمایا کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اپنے نبی کی امت کو، اس شخص کو ہمیں دکھا دیا کہ جس کے ساتھ وہ معاملہ اس نے کیا تھا جو اپنے خلیل کے ساتھ کیا تھا، پھر صدیق اکبر سے ملاقات کرائی۔ تو آج بھی ہو جو ابراہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یہ واقعہ ایسا نہیں کچھ ایسی ناول افسانہ ہے، تمام مورخین اسلام لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ ان کو جلا کر کے راکھی کر دیں، لیکن ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا، اس لیے کچھ آتش قدح کو ہم نے گلگزار بنا دیا۔ جس رسی سے باندھا تھا وہ رسی تو جل گئی، اب کپڑا نہ جلا اور انگلی نہ جلی اور ایک بار نہ جلا۔ بہرحال جب وہاں سے نکلے، لیکن ان لوگوں کی لعنت ملامت مخالفت کی شدت کم نہیں ہوئی، حتیٰ کہ باپ بھی شدت ہی پر آمادہ رہا، کیونکہ وہ نمرود کا وزیر تھا۔ بڑی پوسٹ تھی نا، یہ بڑی پوسٹ بہت خرابی لاتی ہے جی، یہ بڑی پوسٹ پہنچ کر کے آدمی کا سنبھلنا پھر آسان نہیں ہے۔ ظفر آدمی اسے ہرگز نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش بے خوف خدا نہ رہا۔ یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے۔ جسے عیش میں یعنی یہ بڑی پوسٹ مل گئی تو اب کا ضرورت ہے اس کو خدا یاد کرنے کی؟ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ حب جاہ، یہ پوسٹ کی محبت، عہدے کی محبت۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دو بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں اور بھوکے کیسے ہوں، جو بہت بھوکے ہوں کئی دن کے، بکری کے ریوڑ میں، تو جتنا وہ تباہی مچائیں گے اس سے زیادہ یہ حب جاہ تباہی مچاتی ہے۔ بہت خطرناک اور بہت گہری بیماری۔ تو باپ بھی مخالف ہو گیا، تھا ہی مخالف، اور شدت آ گئی۔ تو وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، تو انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، وہی مجھ کو راستہ دکھائے گا، میں چلا یہاں سے، میں جا رہا ہوں۔ چنانچہ ملک عراق سے، جو ان کا اصلی وطن تھا، وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ساتھ میں ایک بیوی تھی حضرت سارہ، جو خاندان کی بیوی تھی، اور ایک ان کے بھنجے حضرت لوط علیہ السلام، ان پر ایمان لائے تھے، وہ ساتھ میں تھے۔ میں جا رہا ہوں۔ رب حب لی من الصالحین،
پھر آگے چل کر دعا کی، پروردگار مجھے ایک اولاد نیک لوگوں میں سے عطا فرما دے، ایک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی دعا مانگنا کچھ ناجائز حرام نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت ابراہیمی ہو گئی، ہاں، لیکن صالح اولاد، صالح اولاد، صالح اولاد وہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ اور اولاد اگر ایسا ہے کہ دنیا ہی میں کام آتا ہے اور آخرت کے لیے کا لٹیرا ہے، تب تو صالح نہیں ہے وہ۔ ابھی تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی ان کے، یہ دعا کی اللہ وطن بھی چھوڑا، خاندان بھی چھوٹا، سب چھوٹا، تو کوئی اولاد صالح عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو خوشخبری سنائی ایک ایسے لڑکے کی جو بڑا بردبار ہوگا، حلیم، مزاج میں برداشت کی قوت ہوگی، صبر کی، انتظام کی صلاحیت، علم، سنجیدگی، متانت۔ اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ ابھی تک کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن اسماعیل علیہ السلام حضرت سارہ کے بیٹے تو ہیں نہیں، خاندانی بیوی یہ ہیں۔ بیچ کے بہت سے واقعات چھوٹ گئے ہیں، وہ آپ سب وہاں سن چکے ہیں سورہ انبیاء میں، لیکن اشارتاً کچھ بیت کہے جاتا ہوں تاکہ یاد آتا جائے۔ جب آپ مصر پہنچے تھے تو وہاں کے ظالم بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا نا، پھر واقعہ ہوا تھا، پھر اس نے اپنی حضرت ہاجرہ کو، جو مشہور یہ ہے کہ اس کی کنیز تھی، زیادہ مشہور یہی ہے، اور بعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی بیٹی ہی تھی، وہ ان کو عطا کر دیا تھا۔ تو حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت تھی 86 سال۔ آج کل معاملہ یہ کہ 60 سال کی عمر کسی کا لڑکا پیدا ہو جائے تو لوگ آفت مچا دیتے ہیں اور بیچارہ منہ چھپاتا پھرتا ہے، حالانکہ شادی آج کل 55 سال کی عمر میں ہو رہی ہے۔ جب تک 55 سال کی عمر نہ ہو جائے کہاں شادی ہو پا رہی افتخار صاحب، اس لیے کہ نوکری نہ ملے گی جب تک تو کہاں شادی ہوگی۔ نوکری مل جائے، مکان مل جائے، جب تک لڑکیوں کی عمر 40-42 ہو جاتی ہے۔ اب 40-42 سال کی لڑکی کا لڑکا پیدا نہیں ہوگا تو لوگ مولویوں کے پاس دوڑتے ہیں، حکیموں کے پاس دوڑتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس دوڑتے ہیں، آخر میں تعویذ گھنٹہ والوں کے پاس دوڑتے ہیں، ہے نا بات؟ تو ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا کہ 55 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کو کرشمے دکھانے اپنے مقصود ہیں۔ یہ اسرائیلی روایت ہے، کسی حدیث صحیح میں ان کی عمر نہیں لکھی ہوئی ملی مجھے۔ یہ اسرائیلی بائبل کی روایت ہے کہ اس وقت 86 سال کی عمر ان کی تھی جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت سارہ کے بدن سے تو اس وقت 100 سال کی عمر تھی۔ اور سب 100 سال کی عمر میں کوئی لڑکا پیدا کرنے علاقے کہاں رہ جاتا ہے، وہ تو بیچارہ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں لوگ بیت الخلا۔ لیکن سب ایسے تھوڑی ہیں، اس کے الٹا بھی ہے۔ میں آپ کو قصہ سنا سکتا ہوں جی کہ 100 سال کی عمر ہونے کے بعد دانت دوسرے نکلے، بال کالے ہو گئے۔ یہ بھی کچھ دنوں کی بات ہے افریقہ کی، زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا، سارا وقت اسی میں ختم ہو جائے گا۔ اور اتنی تعجب کی باتیں بتانے کے بعد کوئی فائدہ بھی نہیں مجھے ملتا کہ بتاتا رہوں میں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، جب انہوں نے اولاد کی دعا کی تو ہم نے ان کو خوشخبری سنائی ایک ایسے لڑکے کی جو بردبار ہوگا۔ کیسا بردبار ہوگا؟ اسماعیل علیہ السلام کیسے بردبار ہوئے سنیے۔ فلما بلغ معه السعی، پر یہ لڑکا ان کے ساتھ ان کی صحبت میں رہتے ہوئے پہنچ گیا دوڑ دھوپ کی عمر کو، کہ کچھ محنت کر سکے ان کے ساتھ، کچھ کام کاج میں ہاتھ بٹا سکے باپ کے ساتھ۔ لکھا ہے کہ 13 سال کی عمر تھی۔ جب 13 سال کی عمر کے ہو گئے، آج کل کے 13 سال کے لڑکے آج کل کے تیز ہو جاتے ہیں،
کم از کم ایسے تو ہو ہی جاتے ہیں گھر سے اکیلے جا کے سوی لائن میں آئس کریم کھائیں، اتنا تو ہو ہی جاتے ہیں، اسکوٹی پہ چلے جاتے ہیں اکیلے۔ دیکھیے کیسی پسی بات بتا رہا ہوں میں، 13 سال کا لڑکا کریلی سے بیٹھے گا اسکوٹی، پٹ سے پہنچ جائے گا کہاں؟ سوی لائن میں آئس کریم کھانے کے لیے۔ اتنا تو ہو ہی گیا نا۔ تو زمانے میں تو قوا مضبوط ہوتے تھے تو اچھے خاصے ہو گئے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ کہ بالغ ہو گئے تھے۔ میں کہتا ہوں 13 سال کی عمر بھی بالغ ہو سکتا ہے لڑکا، اگر علامات پائی جائیں، قوت ہو تو ہو سکتا ہے۔ ابھی تو چھوٹا تھا، نہیں بڑا ہو گیا لڑکا، ایسا ہو گیا کچھ ہاتھ بٹا سکتا ہے۔ تب اللہ نے خواب دکھا دیا، خواب میں یہ دکھا دیا اللہ میاں نے کہ میں اپنے اس بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب لگاتار 3 دن دیکھا آپ نے، اور نبی کا خواب ہمارے خواب جیسا نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی پختگی دیکھیے کہ اکیلے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا تماشا دیکھ رہے ہیں خواب میں، تو یوں بھی ٹال سکتے تھے کہ چلو خواب خیال کی بات ہے، جب اگر اللہ کو منظور ہے یہی تو اللہ میں براہ راست وہی بھیجیں گے تب کروں گا، لیکن اس کا انتظار نہیں کیا، اس لیے کہ نبی ہیں جانتے ہیں کہ ہمارا خواب بھی وہی ہے۔ بعد مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے، لکھا ہے کہ 13 سال کی عمر کا لڑکا یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ باپ کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹا سکتا ہے، لیکن اتنا طاقتور بھی نہیں ہوتا کہ اگر باپ کچھ کرنا چاہے تو نہ کر پاوے۔ مطلب ایسے بھی نہیں تھے کہ اگر باپ ذبح کرنا چاہے تو نہ کر پاوے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اب یہ خواب دیکھا تو یہ سوچا کہ بیٹے کے بھی امتحان لینے ذرا، اس کو یہ بات بتا بھی دیں اور دیکھیں اس کی رائے لے لیں، ایک امتحان بھی ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بشارت دی تو کہا تھا غلام حلیم دیں گے، بردبار لڑکا دیں گے جس کے اندر برداشت کی قوت، سنجیدگی اور متانت ازحد ہوگی۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہنے کے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی آگے جب کہ نبی ہونے والا ہے نا، اچھے بھروا کے چکنے چکنے پاک، شروع ہی سے ایسی ذہنیت ہو جاتی ہے۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو ذرا غور کر لو تمہاری کیا رائے ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں چھپ جاتا ہوں، بھاگ جاتا ہوں، ڈھونڈیے گا مجھ کو، اور کہنا تو درکنار کیا بھی نہیں، یہ چل دیتے ادھر کہیں چھپ جاتے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم کیا گیا ہے کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ جی باپ ایسا اور بیٹے ایسے، لیکن اللہ میاں تو رحیم ہے نا، رحمان ہے۔ اللہ میاں معاذ اللہ کوئی دیوی دیوتا نہیں ہے کہ کہیں گے لاؤ بیٹا ہمارے یہاں بلی چڑھاؤ۔ وہ تو امتحان ہو رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے، آزمائش کی بھٹی پر تپایا جا رہا ہے۔ خواب میں یہ دکھایا ہی نہیں گیا تھا کہ ذبح کر دیا گردن الگ ہو گئی، خواب میں یہ کہاں دکھایا گیا تھا؟ خواب میں یہ دکھایا ہی نہیں گیا تھا کہ چھری چل گئی اور خون نکلنے لگا۔ خواب میں بس ایک سین، ایک منظر یہ دکھایا گیا تھا کہ ذبح کر رہے ہیں، ذبح ہو بھی گئی، یہ کہاں دکھایا گیا تھا؟ تو معلوم ہوا کہ منظور ہی نہیں تھا، یہ صرف منظور ان حضرات کے جذبہ قربانی کا امتحان تھا۔ چنانچہ فلما اسلما وتلہ للجبین،
پر جب دونوں فرما بردار ہو گئے، دونوں نے فرما برداری اختیار کر لی، نہیں روانہ ہو گئے. کہاں؟ مکے سے مینا، مکے سے مینا. فَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور کروٹ کے بل ان کو انہوں نے لٹا دیا. اس کا یہی ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا ہے، یہی اس ناصر نے بھی کیا ہے. بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ پیشانی کے بل لٹا دیا، یعنی اونھے منہ لٹا دیا. لیکن یہ ترجمہ کروٹ کے بل والا زیادہ صحیح لگتا ہے، اس لیے کہ دیکھیے پیشانی اس کو کہتے ہیں، ہاں ہے نا، اس کو عربی میں جبہہ کہتے ہیں، اور جبین عربی میں اس کو کہتے ہیں. تو عزت جب لیا جائے گا تو کروٹ کے بل ہوگا. اور اگر روایات پہ تطبیق دی جائے، حضرت ابن عباس سے ہی تفسیر منقول بھی ہے، کروٹ کے بل لٹایا. فلما اسلما وتولوا للجبین، پر جب دونوں نے فرما برداری اختیار کر لی، کیا کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور ان کو کروٹ کے بل لٹا دیا، تو کیا ہوا؟ یہ نہیں جو مذکور ہے قرآن میں، اس کا جواب قرآن میں مذکور نہیں ہے. شیطان نے بھی راستے میں بہکایا، لیکن جہاں جہاں بہکایا 3 جگہ اس نے تو 7 کنکریاں اٹھا کے ماری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اب قیامت تک کے لیے حاجیوں کے واسطے اس کو ضروری قرار دے دیا. ہر بات عقل میں آئے یہ ضروری نہیں ہے، اور جو بات عقل میں نہ آئے وہ عقل کے خلاف ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. جو لڑکے اپنے باپ کے فرما بردار، اپنی ماں کے فرما بردار ہوتے ہیں اور واقعی محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ پتہ نہیں ابا 15 دن چلیں کہ 1 ہفتہ چلیں، لیکن جاڑا پڑ رہا ہے تو اچھا کمبل، اچھا سوٹر لے کے ان کو دے دیں گے، ہے نا. عقل سے سوچے تو کوئی ضرورت نہیں، پھٹا لے کے دے دو، ہفتہ 10 دن پتہ نہیں کتنا دن چلیں، ہے نا. عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن ایک دوسری چیز ہے وہ یہ کہتی ہے، ایک دوسری چیز ہے وہ یہ کہتی ہے، اس کا نام ہے محبت اور عقیدت. محبت میں تلخ گھونٹ میٹھا بن جاتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں از محبت تلخہا شیریں شبن، از محبت تلخہا شیریں شبن. محبت سے کڑوی چیزیں میٹھی ہو جاتی ہیں. اور بھی اشعار ہیں، چھوڑتا ہوں اس لیے دیر ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اب حاجیوں کے لیے اس کو لازم قرار دے دیا. وہ نشانی اس ایثار اور قربانی کی کوئی نظیر نہیں ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا دیا کہ اب قیامت تک ہمارے حکم کے دیوانے جب یہاں پہنچیں گے تو جس طرح سے ہمارے حکم پر دیوانگی میں ہمارے خلیل نے شیطان کو واقعتاً مارا تھا، آج یہ دیوانے اسی کا تصور کر کے واقعتاً وہ بھی کنکری ماریں گے. اب لٹانے کے بعد چھری چلا رہے ہیں تو چھری چلتی نہیں، بیچ میں پیتل کا ٹکڑا آ جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، اور چھری چلتی ہی نہیں ہے. بڑی کوشش کر رہے ہیں، چلتی ہی نہیں ہے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان اب آنکھیں منہ لٹا دیجیے ہم کو، تب چلائیے، اس لیے کہ کروٹ لٹائے ہوئے ہیں تو سورج میری نظر آتی ہے تو زور سے آپ چلا نہیں پا رہے ہیں چھری. اتنے میں اوپر سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم. اوپر سے آواز آتی ہے ایک اللہ اکبر کی، اور یہ ہم نے پکارا ان کو، اے ابراہیم قد صدقت رؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا.
سچ کر دکھایا اس لیے کہ ہم نے خواب میں یہ نہیں دکھایا تھا کہ تم نے ذبح کر دیا ہے، ہم نے خواب میں یہ دکھایا تھا کہ تم ذبح کر رہے ہو، تو تم ذبح کر رہے تھے، جو خواب تھا وہ پورا ہو گیا، جو خواب تھا وہ تو دکھائی دیا، وہ سین و منظر تو آ ہی گیا، قد صدقت الرؤیا، خواب کو تم نے سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں۔ جو نظر اٹھا کے دیکھی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا جنت کے لیے ہوئے کھڑے، اس مینڈھے کی سینگیں اب تک موجود تھیں حجاج بن یوسف کے زمانے تک۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے جب بیت اللہ میں آگ لگائی تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حملہ کیا تھا اس نے، اسی میں وہ سینگیں اس مینڈھے کی سینگیں جل گئیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ہے بڑا امتحان، ظاہر ہے اس سے بڑا امتحان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا کہ بیٹا، وہ بھی کون جو 86 سال کی عمر پیدا ہوا، وہ بھی کیسا جو اکلوتا تھا، اکیلا، وہ بھی جب ایسی عمر کو پہنچ گیا کہ اب کچھ کام کاج کے لائق ہو گیا، اب کچھ ہاتھ پیر دبا سکتا تھا، باقی کچھ خدمت کر سکتا تھا۔ یہ امتحان باپ کے لیے بھی تھا اور بیٹے کے لیے بھی تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے بدلے میں ان کو ایک زبردست ذبیحہ عطا کیا، عظیم عظمت والا ذبیحہ، اس لیے بھی تھا جنت سے آیا تھا، وہ جنت سے آیا تھا۔ آپ بتائیے، قربانی کے لیے لوگ آتے ہیں راجستھان سے تو دکھاتے پھرتے ہیں کہ راجستھانی بکرا ہے، مین پوری بکرا ہے، یہ ہم 30 سال سے پال کے اس کو رسول اللہ کھلا رہے ہیں، ہے نا؟ تو جو جنت سے آیا اس کا وہ عظیم نہیں ہوگا؟ آپ کا راجستھانی بکرا تو عظیم ہو جائے کہ دکھاتے پھر رہے ہیں، اور جو جنت سے آئے وہ اس کی عظمت کا کیا پوچھنا ہے، اور پھر اس کے شرف اور قبولیت کا کیا پوچھنا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ان کو بدلے میں دیا عظیم الشان ذبیحہ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ان کا اتنا بڑا احسان، اتنی بڑی قربانی، ایسا پختہ کردار، تو یہی نہیں کہ ہم نے انہیں ذبح عظیم دیا، بلکہ ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ چھوڑ دیا کہ سلامتی ہو ابراہیم پر۔ چنانچہ آج بھی نام لیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے، آج بھی جو نام لیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلا دیا کرتے ہیں۔ کس طرح کہ آخرت میں تو ہے ہی ہے مقام بلند، لیکن دنیا میں بھی ان کو نیک نامی عطا کرتے ہیں، دنیا میں بھی ان کو نیک نامی سے سرفراز کرتے ہیں۔ چونکہ آج بھی جو یہ تو انبیاء کرام ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، پھر اس کے بعد جو ان کے مستمر پیروکار قیامت تک ہوں گے۔ آج بھی دیکھیں بزرگوں کا نام آدمی آخر لیتا ہے تو ادب احترام ہی سے لیتا ہے نا، پہلے حضرت لگاتا ہے، بعد میں رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، نبی اللہ مرقودو کہتا ہے، کچھ تو کہتا ہے نا۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور پھر ہم نے ان کو بشارت سنائی اسحاق کی کہ وہ بھی نبی ہوں گے صالحین میں سے، یہ ان کے دوسرے بیٹے ہیں۔ دیکھیے پہلے حضرت اسماعیل کا تذکرہ فرمایا، جب ان کا قصہ پورا ہو گیا تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسحاق کی خوشخبری دی۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب بیان اور یہ سیاق و سباق بتلا رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پہلے ہیں اور اسحاق علیہ السلام بعد میں ہیں، لیکن اسی میں اختلاف کر لیا لوگوں نے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ اسماعیل نہیں اسحاق ہیں علیہ السلام، اور یہی نہیں کہ اس میں یہودی شامل ہیں، یہودی تو کہتے ہی ہیں اس لیے کہ وہ حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں۔ ہمارے حضرات میں سے بھی، حتیٰ کہ پچھلے مفسرین سے بھی کچھ کسی بنیاد پر، حالانکہ وہ سب بے بنیاد ہے۔ بائبل تک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اکلوتے حضرت اسماعیل تھے۔ اکلوتے ہونے کا مطلب ہی کہ بڑے وہ تھے، تو پھر یہ گھما پھرا کر کے یہاں وہاں لانا
یہ میں نے تھوڑا سا اشارہ اس لیے کر دیا کہ کبھی کبھی یہ سب باتیں آج کل جیسے یہ سب لوگ خرافات دیکھنے لگے ہیں نا، یہ سوشل میڈیا والا، تو اس میں اس طرح کی باتیں بھی آنے لگی ہیں۔ آج کل لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں، نہیں دین نہیں سیکھنا چاہتے، آج کل لوگ دین کی معلومات جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے دو چیز الگ الگ ہے، ایک ہے علم دین یعنی دین کی معلومات حاصل کر لینا، اور ایک ہے دینداری، دین کا حاصل کرنا۔ دینی معلومات تو کہیں سے مل سکتی ہیں، لیکن اس میں بھی صحیح ملے یہ ضروری ہے۔ صحیح دینی معلومات حاصل ہو جائیں، اس کے بعد ہی دین پیدا ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ دین پیدا ہونے کے لیے تو اہل دین کی صحبت ضروری ہے، بغیر اس کے دین نہیں پیدا ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں، اب مسلمان تک نہیں ہیں۔ جی اس وقت آپ چلے جائیے ذرا یورپ امریکہ تو دیکھیے، اب سفر ہوا آپ کا امریکہ تو دیکھیے گا، وہاں مجھے نام ہی نہیں یاد ہے، ایسا ٹیڑھا میڑھا نام ہوتا ہے ان سب کا، ایک پروفیسر ہے جو تفسیر پڑھاتا ہے وہاں، عیسائی ہے وہ، اور اتنی اس کے پاس تفسیر کی کتابیں ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہیں، اور چونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اچھا پڑھائیں اس لیے خوب پڑھتا بھی ہے، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پر اور یہ جو آج کل چل گیا ہے یہ موبائل، اس میں لوگ اس سے معلومات تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ کھنڈت ہے کہ ہو سکتا ہے وہ معلومات بھی صحیح نہ ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ صحیح معلومات بھی مل جائیں تو دین کی معلومات ہوں گی، دین تو نہیں ملے گا۔ دین تو ملے گا دیندار کے پاس۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین دیندار کی صفت ہے، کتاب کی صفت نہیں ہے۔ جاوید بھائی ہاں، کتنے لوگ ایسے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تشریف لانے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، اب میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، سمجھے، جو سمجھتے ہیں اب اس میں دیکھ لیا، اس میں تو بٹن دبائے چاہے جو مولانا کی سن لیں، اب وہاں جائیں گے تو ایک مولانا لیتے ایک کل ہیں۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ جی نہیں، وہ تو الگ سی چیز ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ دین دیندار کی صفت ہے، کتاب کی صفت نہیں ہے۔ کتاب میں دیکھ کر کے تو مٹھائی نہیں بنا سکتے آپ، جب تک کہ حلوائی کے ساتھ کچھ دن نہ رہ لیجئے، اور کتاب میں دیکھ کر تندور میں شیرمال اور نان نہیں پکا سکتے۔ اگر ایسا کیا ہم نے بغیر استاد کے تو سبا ہاتھ جلنے کے اور منہ جھلسنے کے کچھ نہیں ملے گا۔ خشوع کس چیز کا نام ہے، خشوع کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ دل میں گرمی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ کتاب میں دیکھنے سے گرمی ہوگی کہ ہاتھ رگڑنے سے گرمی آئے گی ہتھیلی میں؟ نہ کتابوں سے، نہ آوازوں سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ تو اکبر الہٰبادی کا شعر ہے، کسی مولانا کا شعر تو ہے نہیں ہے۔ خیر، یہ بات اس پر چلی تھی کہ حضرت صاحب کے سلسلے میں جو میں عرض کر رہا تھا، اس لیے کہ لوگ یہ سب دیکھ کر کے، اصل میں لوگ آتے رہتے ہیں نا، اس طرح کی باتیں پوچھتے رہتے ہیں، بغیر کسی عالم محقق سے تحقیق کیے ہوئے اس سوشل میڈیا کی کسی بات پر، کسی مسئلے پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ تو لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، حوالہ تک صحیح نہیں رہتا، حدیث نمبر دے دیا، ڈھونڈا کیا، ملتی ہی نہیں۔ 100% نہیں ہے یہ، میں کہتا ہوں اگر 1% بھی اگر یہ ہو تو اعتماد ختم ہو گیا۔ اعتماد تو ختم ہو گیا نا۔ یہ دیکھیے پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیے، یہ تو لکھنے ہی پڑھنے والے آدمی ہیں کہ ان کے یہاں کیا پی ایچ ڈی کی ڈگری کسی کو تفویض کر دیں گے اگر صرف وہ سوشل میڈیا کا حوالہ دے؟ وہ تو کتابوں کا حوالہ دینا پڑے گا، بالکل اس کے یہ جو دنیاوی علم ہے اس میں بھی نہیں ملتی۔ تو دینی علم تو بہت ایسی اہمیت اور ایسی شان والا ہے کہ اللہ نے فرشتے کے ذریعہ نازل کیا، پاکیزہ ترین مقدس ترین شخصیتوں کے اوپر نازل کیا، اور اس کے لیے کتنی مشقتیں ان لوگوں نے جھیلی۔ سوشل میڈیا کے ذریعہ نہیں آیا ہے یہ، تو دین تو اسی طرح سیکھنا پڑے گا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے خوشخبری سنائی ان کو اسحاق کی کہ ایک نبی ہوں گے وہ صالحین میں سے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق،
اور ان کے اوپر اور اسحاق کے اوپر ہم نے برکت نازل کی. ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کچھ نیکوکار ہیں اور کچھ اپنے ہی اوپر کھلا ہوا ظلم کرنے والے ہیں. انہیں دونوں طرح کے لوگ ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کتنی برکت دی. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سب انہی کی اولاد میں ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سارا قریش، اور آخر میں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم بن کر تشریف لائے. لیکن اسی میں دیکھیے انبیاء کا ذکر ہے. اسحاق اسماعیل ابراہیم کی اولاد کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ تو محسن ہوں گے، اچھے ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، اور ان میں سے کچھ اپنے ہی اوپر کھلا ہوا ظلم کرنے والے ہوں گے، یعنی مشرک بھی ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی اولاد ہو جانا کافی نہیں ہے، نہ نجات کے لیے نہ شرف کے لیے. جب ابراہیم کی اولاد ہو جانا کافی نہیں، اسماعیل کی اولاد ہو جانا کافی نہیں، اسحاق کی اولاد ہو جانا کافی نہیں، کہ اولاد اسماعیل میں ابو جہل اور ابو لہب ہوئے. اگر ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ جیسے ہوئے، تو ایک طرف ابو جہل ابو لہب بھی ہوئے نا. اولاد ہونا مفید نہیں ہوا. تو یہ تصور رکھنا کہ ہمارے دادا ہمارے پردادا تو اتنے بڑے بزرگ ہم ان کی اولاد ہیں، بس ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تصور تو اس تصور کو قرآن کی آیت نے خاک میں ملا دیا. اس تصور کو قرآن کی آیت نے خاک میں ملا دیا. جب کنعان کو نوح کا بیٹا ہونا کام نہیں آیا، ان لوگوں کا ایسے نبی کی اولاد ہونا کام نہیں آیا، تو کسی بزرگ کی اولاد اگر فسق و فجور مبتلا ہے تو اس کے دادا کی بزرگی اس کے کام کیسے آ سکتی ہے؟ وہ خود ہی ناراض رہیں گے. بات سمجھ شریف میں آئی؟ اس واسطے اپنی اپنی خیر بنانی چاہیے. ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، صرف اتنا ہمارے کام نہیں آئے گا. مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہمیں بن کے رہنا، یہ ہمارے کام آئے گا، یہ ہمارے کام آئے گا. اور دیکھیے ابھی کتاب سنا رہا تھا میں مسجد میں، تو اس میں یہ تھا ایک حدیث کہ بندے جب نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم حکمراں مسلط کر دیتے ہیں، اور جب بندے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکمرانوں کے دل ان کے لیے نرم اور مہربانی والا بنا دیتے ہیں. اس لیے تم ان حکمرانوں کو برا بھلا مت کہو، اپنے حال کو دیکھو، اپنے حال کو دیکھو. اب ہماری عادت یہی ہے کہ اگر کوئی خرابی ہو جائے تو بس دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں گے. اپنی حالت، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی مان لیجیے آج کل کمبل وبل لوگ نکال رہے ہیں، اگر کمبل نکلا معلوم ہے چوہا نے کاٹ دیا ہے، ہمارے گھر کا واقعہ نہیں ہے نہ سمجھیے گا، لیکن سب باتیں سامنے آتی رہتی ہیں نا. تو میاں بیوی کے اوپر کہ تمہاری وجہ سے چوہا کاٹا، اور بیوی شوہر کے اوپر، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھ. یہی ہمارے پورے معاشرے کا حال ہے، یہ ہمارے پورے معاشرے کا یہی حال ہے. اس واسطے ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط اگر ہو جائیں تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ ہمیں تو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. سب کے قلوب، سب کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. محض مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا یہ نجات دنیا کے لیے اور نجات اخرى دونوں کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی لاج بھی تو رکھیں نا، یعنی ایمان کی لاج رکھیں. اس لیے کہ بزرگوں کا حوالہ اسی لیے تو ہے نا کہ وہ صاحب ایمان تھے، تو اپنے ایمان کی لاج رکھیں. یہ سوچیں نا کہ ہم مومن ہیں. قرآن مجید میں جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اب اس طرح سے کھول کر کے باتیں وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، وہ محض اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ہم ہمیشہ اپنی باتوں کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کا لائحہ عمل طے کریں، اور اپنے زندگی کے لمحات کو اس پر تولتے رہیں، اس پر ناپتے رہیں، اور اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہیں. یہ کان سے سننے اور اس سے لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. صرف کان سے سن کر لذت بھی حاصل کیجئے، منع نہیں ہے، لیکن ایسی لذت حاصل کیجئے کہ اس کا احساس دل میں پہنچ جائے، دل میں اتر جائے، تاکہ عمل کا جذبہ پیدا ہو. میں نے تلاوت تو آگے تک کیا تھا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے.
اور ہارون علیہ السلام کا، لیکن اب وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے یہیں پر بس کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا صحیح ذوق عطا فرما دیں، ایمان کی صحیح حلاوت نصیب فرما دیں، ہمیں اپنے حالات، اپنے اعمال اور کردار کا جائزہ لیتے رہنے کی اور اس کی اصلاح کی توفیق ہمیشہ عطا فرماتے رہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعل غناءنا في أنفسنا، واجعل رغبتنا فيما عندك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعاتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرثنا وظلنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حالة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك، اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.